إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث جو کہ امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 6 خصلتوں کے ساتھ نوازا ہے. 6 خصوصیات مجھے میرے رب نے عطا فرمائی ہیں اور یہ 6 خصوصیات خوبیاں ایسی ہیں جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں دی گئی. نمبر 1 اعطیت جوامع الکلم. مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ ایک مختصر سی بات میں جنت کا مکمل پروگرام میں بتا دیتا ہوں. بات مختصر ہوتی ہے لیکن اس میں جامعیت ہوتی ہے. نمبر 2 جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. پوری کی پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور پوری کی پوری زمین کی مٹی میرے لیے پاک
پاک بنا دی گئی۔ اگر میری امت کا کوئی شخص زمین کے کسی خطے میں موجود ہے، وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو وہیں پر اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی ایسے علاقے میں میری امت کا کوئی فرد موجود ہے جہاں پانی نہیں ہے، تو زمین کی مٹی کو پاک کر دیا گیا، اس سے تیمم کر کے وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ تیسری چیز، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ سابقہ امتوں پر مال غنیمت حلال اور جائز نہیں تھا، بلکہ جتنا بھی مال غنیمت ان کو کسی جنگ میں، کسی غزوہ میں، کسی جہادی معرکہ میں ملتا، وہ سارا کے سارا جمع کرتے، آگ آتی اس کو جلا کے راکھ کرتے چلی جاتی۔ اور نمبر 4، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی گئی کہ کل قیامت کے دن میں ہی وہ شخص ہوں گا جو شفاعت کبریٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو شفاعت کریں گے تاکہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو۔ شفاعت کبریٰ سے مجھے نوازا گیا۔ نمبر 5، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت پر رعب اور دبدبے کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی یہ خوبی نہیں تھی، جو خوبی اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ اگر میرا دشمن مجھ سے ایک مہینے کی مسافت دور ہے، وہیں بیٹھ کر میرا ڈر، میرا خوف، میرا دبدبا، میرا رعب اس کے دل میں ہوگا۔ صرف بالرعب مسیرۃ شہر۔ اور نمبر 6، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کو ایک وقت مقرر تک نبی بنایا گیا، خاص علاقے کے لیے نبی بنایا گیا، خاص قوم کے لیے نبی بنایا گیا، حتیٰ کہ ایسی قومیں بھی تھیں جن قوموں کی طرف 3 پیغمبر ایک ہی وقت میں بھیجے گئے۔ سورۃ یاسین میں ایک واقعہ آتا ہے، سورۃ یاسین کے دوسرے رکوع میں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ، اس رکوع میں انطاکیہ بستی کے لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ان لوگوں کی طرف، اس قوم کی طرف 3 پیغمبر بھیجے گئے۔ قوم ایک ہے، بستی ایک ہے، لیکن 3 پیغمبر ایک ہی وقت میں بھیجے گئے۔ اور ایسا بھی وقت آیا کہ ایک ہی وقت میں 3 4 پیغمبر موجود ہیں ایک ہی وقت میں، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ایک ہی وقت میں 4 پیغمبر موجود ہیں۔ لیکن وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع یہی ہے، جو آخری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد نبوت کا دروازہ اب ختم ہو گیا، اب نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے آنے کے بعد رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے
رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ 100 سے زائد آیات مبارکہ ہیں، جن آیات مبارکہ میں امام الانبیاء علیہ السلام کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے، کل اشارۃ کی صراحت۔ ایک آیت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ نبوت کے سلسلے کو منقطع کرنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے نبوت کی عمارت اور نبوت کے محل کا تذکرہ اس طرح فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کی عمارت یا ان کے محل کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے ایک محل بنایا، ایک شخص نے ایک محل بنایا، بڑا خوبصورت، بڑا بہترین، اعلیٰ قسم کا محل۔ اس محل میں اس نے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اس محل میں اس نے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ وہ اینٹ کی جگہ، وہ اینٹ میں ہی ہوں، میں نے آ کر اس اینٹ کو پر کر کے اس محل کو میں نے بند کر دیا، مکمل کر دیا۔ اب اگر کوئی نبی بننے کا دعویٰ کرے گا تو اس کو اینٹ توڑنی پڑے گی۔ نبوت کا محل کمپلیٹ ہو چکا، مکمل ہو چکا۔ امت کے تمام علماء کی اس بات پر اتفاق ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، دعویٰ کرنے والا نمبر 1 مرتد ہے۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ اور نمبر 2، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے، وہ ابدی جہنمی ہے۔ اور نمبر 3، اس کو ماننے والے وہ بھی مرتد ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی رسالت نبوت کے بعد جو شخص کسی کو نبی مانے گا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بھی مرتد ہے، وہ بھی صدیق ہے، بے دین ہے، کافر ہے، ابدی جہنمی ہے۔ اور جو اس کو ماننے والے ہیں، وہ کوئی ہو، وہ کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، امت کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے ایسا شخص مرتد ہے، اس کو ماننے والے بھی مرتد ہیں، دونوں کی سزا قتل ہے۔ خلیفۃ المسلمین، پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدبخت کے خلاف قتال کیا، جنگ کی، یہ مرتد، یہ جہنم واصل ہوا، کئی صحابہ کرام شہید ہوئے اس مارکہ میں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مکمل ہو چکی، آپ کی رسالت کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد رسالت کا دروازہ، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، آپ مہر لگانے والے تھے رسالت کو، نبوت کو۔ آپ کے آنے کے بعد اگر کوئی نبی بننے کا دعویٰ کرے گا وہ مرتد ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو، وہ مسلمہ کذاب ہو، وہ کوئی ہو، وہ کسی شکل میں ہو، اس کا تعلق کسی دور سے ہو، وہ مرتد ہے، اس کا ماننے والے مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ لوگ جو خاص کر برِ صغیر میں غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، یہ اصلاً یہودی کے اعلیٰ کار ہیں، حقیقت میں یہ یہودیوں کے کفار کے اعلیٰ کار ہیں، یہ دین کے بھی دشمن ہیں، یہ اہل اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ تو ہمیں ان سے چکنا ہوتا رہنا ہوگا۔ کل کا دن بڑا تاریخی دن ہے، 7 ستمبر 1974، جب پاکستان میں یہ بات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے آئین میں داخل کر دی گئی، شامل کر دی گئی کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت اور رسالت کے بعد وہ دعویٰ کرے کہ نبوت کا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی قانون کے تحت پاکستان کے عین میں مرزا غلام احمد قادیانی کو مرتد اور کافر قرار دیا گیا۔ یہ بہت بڑا یہ تاریخی فیصلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والا فیصلہ ہے۔ لیکن اب کچھ ایسے بدبخت وہ کسی شکل میں ہوں اس قانون کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ انشاءاللہ یہ قانون ختم نہیں ہوگا بلکہ قانون ختم کرنے کی کوشش کرنے والوں خود ہی مٹ جائیں گے۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی مٹ گیا، قربان جائیں فاتح قادیان ثناء اللہ ابا رسول رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے مباہلہ کیا، مباہلے میں یہ ہار گیا۔ ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ تعالی جب یہ شخص لیٹرین میں مرا، یہ مرتد شخص، یہ کافر شخص لیٹرین میں مرا، مباہلہ کر لینے کے بعد 1 یا 1.5 سال کے اندر اندر اس کی موت واقع ہوئی۔ قربان جاؤں ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ تعالی اس کی موت کے بعد 40 سال تک زندہ رہے۔ اللہ تعالی نے دنیا والوں کو بتا دیا یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ مرتد تھا، مباہلے میں یہ ہار گیا، اس پر اللہ کی لعنت پڑی، اللہ کی پھٹکار پڑی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے جہنم کے عذاب کا مول لے لیا۔ جو بھی اس کے پیروکار ہوں گے وہ بھی اسی راستے پر جائیں گے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے مر مٹنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مسلمہ کذاب سے لڑتے لڑتے اس مرتد کو جہنم واصل کرتے کرتے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں کئی آیات مبارکہ موجود ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم تمام کے تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجے گئے ہو، تمام لوگوں کی طرف، تمام انسانیت کی طرف۔ صحیح مسلم کی حدیث امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے آنے کے بعد تمام کتاب نبوتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، ابراہیم علیہ السلام کی نبوت، ان کی تعلیمات اور ان کی کتابیں اس قرآن کے آ جانے کے بعد منسوخ ہو چکی۔ وجہ کیا ہے؟ اب اتھارٹی اور قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے، اور یہ قرآن پاک ہے جو قیامت تک کے لیے رہے گا۔ اس قرآن کے بارے میں فرمایا ھدی للعالمین، یہ قرآن ھدی للعالمین ہے، اب کسی کتاب سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں، یہ ھدی للعالمین پوری انسانیت کو راہ دکھانے والی کتاب موجود ہے۔ صاحب قرآن کے تعارف فرمایا نذیر للعالمین، آپ تمام جہانوں کو ڈرانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رحمت للعالمین، پوری انسانیت کے لیے آپ کو رحمت بنا دیا گیا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا گیا۔ آپ جو قرآن لے کر آئے وہ ھدی للعالمین ہے، آپ خود رحمت للعالمین ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے آپ کی نبوت اور رسالت قیامت کی دیوار پر، بلکہ کل قیامت کے دن بھی امام الانبیاء علیہ السلام پوری انسانیت میں سب کے سردار ہوں۔ انا سید ولد آدم، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں پوری انسانیت کے سردار ہوں گا کل قیامت کے دن۔ اگر بالفرد آپ کی نبوت محدود ہوتی تو پھر اس کا کیا مانا کہ آپ قیامت کے دن پوری انسانیت کے سردار ہوں گے۔ پتہ چلا کہ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت 30 دجال اور کذاب اور جھوٹے ایسے آئیں گے کلہم یزعم انہ نبی اللہ، سب کا یہ دعویٰ ہوگا وہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ سن لو پیغمبر اب نہیں آئے گا، اب نبوت کا دروازہ
رسالت کا دروازہ بند ہو چکا. اگر کوئی میرے بعد کی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا اور وہ مرتد ہوگا، وہ زندیق ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہے، قریب آ چکی اور چاند پھٹ چکا. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو اسی طرح ایک ساتھ بھیجا گیا. اب میرے بعد جو آنے والی ہے وہ قیامت ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر میں اشارہ ہے اس بات کی طرف چاند پھٹ چکا. کب پھٹا؟ اس کی بھی وضاحت ہو جائے. صحیح بخاری کی حدیث، مکہ کے مشرکوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اگر آپ ہمارے سامنے چاند کے اگر آپ نے 2 ٹکڑے کر دیے ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے. امام الانبیاء علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. لوگوں نے دیکھا حتیٰ کہ اس وقت کے ایک ہندوستان کے ایک وڈیرے نے جو اپنے گھر کی چھت پر سو رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، مورخین نے لکھا ہے، اس نے تذکرہ کیا ہے کہ میں اچانک دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر جڑ گیا چاند. میں بہت حیران ہوا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اس کو تو پتہ نہیں تھا، اس دور میں کوئی موبائل وغیرہ اس طرح کا سلسلہ تو نہیں تھا کہ امام کے پتہ چلے کہ اشارہ امام الانبیاء علیہ السلام نے مکہ میں بیٹھ کر کیا. شام کی طرف کروڑوں میل چاند ہم سے دور ہے. کتنا دور ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، مکہ والے نہیں مانا. اللہ نے اسی چیز کا تذکرہ فرمایا چاند پھٹ چکا، اب قیامت تو آ سکتی ہے، یہ نبی نہیں آ سکتا کیونکہ چاند پھٹ چکا. چاند کے پھٹنے کے بعد اب قیامت ہی آئے گی. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. اب آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کے ختم نبوت کے جو ڈاکو ہیں ان کے لیے دروازہ کس نے کھولا؟ ان کو کھلا ہوا دروازہ کس نے مہیا کیا؟ مجھے کہنے دیجیے انہی لوگوں نے جن لوگوں نے امامت کو، اماموں کو منصب رسالت پر بٹھا کر یہ لوگوں کو باور کرایا کہ جو بات ہمارے امام کے خلاف ہوگی اس کو نہیں مانیں گے، اپنے امام کی بات کو مانیں گے، اپنے اس شخص کی بات کو مانیں گے جس کا مخلد ہے. یہ نبوت، ختم نبوت کا ڈاکہ ان لوگوں نے ڈلوایا، دروازہ انہوں نے کھولا، آگے وہ نہ. یاد رکھیے ایک طرف ایک امام نہیں پوری انسانیت کی بات ہو اور ایک طرف اکیلے امام الانبیاء علیہ السلام کی بات ہو. آپ علیہ السلام کی بات حرف آخر ہے، پوری انسانیت کی بات کی کوئی حیثیت نہیں آپ کی بات کو کھاؤ. دروازہ کھلا ہوا. جب آپ چھوڑیں گے ڈاکو آئیں گے، چور آئیں گے، بدماش آئیں گے. یہ ختم نبوت کا ڈاکہ انہی لوگوں نے ڈلوایا جن لوگوں نے اماموں کو منصب رسالت پر بٹھا کر یہ باور کرایا جو بات ہمارے امام کے خلاف ہوگی وہ ہم نہیں مانیں گے، بھلے قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات. ڈاکہ تو ہم نے خود نے ڈلوایا، پھر رو بھی ہم خود رہے ہیں. 2 فتنے یاد رکھیے، 2 فتنوں نے برے صغیر میں اسلام کو بہت نقصان پہنچایا اور دونوں کو راستہ انہی لوگوں نے دیا. ایک وہ لوگ جو ختم نبوت کے ڈاکو ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو صحابہ کو نہیں مانتے، جو صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں. ان کا بھی کھلا ہوا دروازہ انہوں نے مہیا کیا. کیسے؟ کتاب میں موجود ہے. بندہ نقیز نے اصول شاسی میں یہ عبارت پڑھی ہے استغفر اللہ. ابو ہریرہ اور انس بن مالک غیر فقیہ ہے، نعوذ باللہ. ان دونوں صحابہ کے دین کی سمجھ نہیں تھی. ان راستوں کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تبرہ کرنے کا راستہ انہی لوگوں نے مہیا کیا. انہوں نے 2 صحابہ پر تبرہ کیا اور کہا نعوذ باللہ نہ انس بن مالک کی سمجھ تھی دین کی, نہ ابو ہریرہ کو دین کی سمجھ تھی, راستہ آپ لوگوں نے دیا کہ روتے کے دونوں فتنوں کو, وہ روافض کا فتنہ ہو, وہ نبوت ختم نبوت کے ٹاگوں کا فتنہ ہو, دونوں کو دروازہ کھلا مت دروازہ انہی لوگوں نے مہیا کیا. حقیقت کبھی ٹل نہیں سکتی, کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر تبرہ کرنے والے سب سے پہلے یہی ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہنے والے, انس بن مالک کو غیر فقیہ کہنے والے, اور ادھر اماموں کو رسالت کے اور نبوت کے منصب پر بٹھا کر ختم نبوت کے ٹاگوں کو راستے مہیا کرنے والے یہی لوگ. جب ہم اپنے گھر کا دروازہ بند رکھتے, کسی بدماش کی کسی ٹارکوں کی جرات نہ ہوتی, وہ اس دروازے سے داخل ہوتا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب فتنوں سے بچائے, سب فتنوں سے محفوظ رکھے. خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہمارا یہ ایمان ہو, یقین ہو, یہ ختم نبوت یہ ہمارا یہ اعتقادی ایسا مسئلہ ہے, اس کے خلاف جو بھی بات کرے گا ہم اپنی جان کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ختم نبوت پر ڈاکہ برداشت نہیں کریں گے. ختم نبوت کے ڈاکو یہ دین کے ڈاکو ہیں, یہ مرتد ہیں, یہ خارجی ہیں, ان کو ماننے والے مرتد ہیں, غیر اسلام سے خارج ہیں اور مرتد کے خلاف قتل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی رسالت آپ کی نبوت پر یقین رکھنے کی اور جو نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں, آپ کی سچی اتباع, سچی پیروی, آپ کی اطاعت, آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت, بدعت سے بچنا, کلی طور پر ہر قسم کی گناہ سے بچنا, یہ نبوت پر ایمان لانے کا تقاضا ہے. یہ تقاضے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.